اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اور کچھ نہیں سوائے اس کے کہ ایک رسول تھے، قد خلت من قبلہ الرسل۔ اب دیکھیے بالکل وہی الفاظ ہیں جو سورہ آل عمران میں حضور کے بارے میں آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ محمد اس کے سوا کیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول آئے ہیں۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ، اور ان کی جو والدہ تھی وہ صدیقہ تھی۔ ہم دیکھ چکے ہیں سورہ نساء میں کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا درجہ صدیقین، تو خواتین کو نبوت نہیں ملی ہے، لیکن اس کے بعد کا جو دوسرا درجہ ہے اس میں بہت چوٹی کی حیثیتیں انہیں ملی ہیں۔ ہماری امت میں الصدیقۃ الکبریٰ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی، سب سے بڑی صدیقہ، صدیق اکبر حضرت ابو بکر، اور صدیقۃ الکبریٰ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طریقے سے حضرت مریم صدیقہ وامہ صدیقہ۔ کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے تھے، انسان تھے، بشر تھے، سارے بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے۔ انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح ان کے لیے اپنی آیات کو واضح کرتے ہیں۔ ثم انظر، پھر دیکھو، انا یوفکون، وہ کہاں سے لوٹا دیے جاتے ہیں، کہاں سے الٹا دیے جاتے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، کہیے کہ کیا تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا انہیں کہ جو نہ تمہارے لیے کسی برے کا اختیار رکھتے ہیں نہ نفع کا، واللہ هو السمیع العلیم، جبکہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے کتاب والو، لا تغلوا فی دینکم غیر الحق، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو۔ ظاہر بات ہے کہ تم نے عیسیٰ کو جو کچھ بنا دیا ہے تو محبت کی وجہ سے، عقیدت کی وجہ سے بنایا ہے۔ حضور کی شان میں بھی مبالغہ آرائی لوگ اگر کرتے ہیں تو محبت کی وجہ سے کرتے ہیں، عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں، عقیدت کے غلو کی وجہ سے کرتے ہیں، لیکن غلو جو ہے یہ در حقیقت انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو غیر الحق، ناحق۔ ولا تتبعوا اہواء قوم قد ضلوا من قبل، مت پیروی کرو اس قوم کی جو تم سے پہلے گمراہ ہو چکے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، یہ تثلیث جو ہے ہورس آئسس، یہ تثلیث جو ہے مصر میں موجود تھی، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، اور انہوں نے بہت سو کو گمراہ بھی کیا ہے اور خود بھی وہ سیدھے راستے سے گمراہ ہو گئے۔ لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم، لعنت کیے گئے وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں سے، داؤد کی زبان سے بھی اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے بھی۔ ظاہر بات ہے کہ اس قوم کا جو بھی کردار رہا ہے مسلسل، تو آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ پڑھیں گے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی ان پر بہت لعن طعن کی ہے، اور خاص طور پر یہ نیو ٹیسٹمنٹ میں گاسپل کے اندر تو حضرت مسیح نے جو تنقیدیں کی یہودیوں پر، خاص طور پر ان کے علماء پر، احبار پر، صوفیاء پر، کہ تم سانپ کے سپولیے ہو، تمہارا حال ہے ایسا جیسے کہ قبریں ہوتی ہیں، کہ اوپر بہت سفیدی پھری ہوئی ہے اور چادر پڑی ہوئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تم نے اوپر مذہبی لبادے اوڑے ہوئے ہیں اور تمہاری عبائیں اور قبائیں، لیکن تمہارے اندر جو ہے بھرا ہوا ہے، خباثت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اور تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نکل جاتے ہو، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر جو ہے بڑی بڑی بحثیں ہو رہی ہیں، جبکہ بڑے بڑے گناہ جو ہیں وہ کھلے بندوں ہو رہے ہیں۔ یہ سارا جو کردار ہے علماء یہود کا، جس کا کوئی نقشہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ہاں کے علماء سو میں، جو بھی برے علماء ہیں ہمارے ہاں، دنیا دار مولوی ہیں، ان میں وہ نقشہ نظر آ جائے گا۔ تو جس قدر لعن طعن حضرت مسیح نے کی ہے وہ تو محفوظ ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حدود سے تجاوز کر رہے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، یہ لوگ ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے، منع نہیں کرتے تھے منکر سے کہ جو وہ کرتے تھے۔ جس معاشرے میں سے یہ نہیں عن المنکر ختم ہو جائے گا، پھر معاشرہ پورا کا پورا سڈاس بن جائے گا۔ یہ تو گویا کہ صفائی ہے، ہر شخص دیکھے، نگاہ رکھے، ایک دوسرے کو روکتا رہے، ٹوکتا رہے، یہ کام غلط ہے، یہ مت کرو۔ لیکن جس معاشرے سے یہ چیز، یہ احتساب جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو وہ ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے گی۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا طرز عمل تھا جو انہوں نے اختیار کیا۔ ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، ان میں سے بہتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کافروں کی حمایتی بنتے ہیں،
اور ان کی حمایت خود اپنے لیے تلاش کرتے ہیں. لبئس ما قدمت لهم انفسهم، بہت ہی بری ہے وہ کمائی جو ان کے نفسوں نے ان کے لیے آگے بھیجی ہے. یہ جو کرتوت ہے سارے جمع ہو رہے ہیں اللہ کے ہاں، اور ان کا وبال جو ہے وہ ان پر آئے گا. ان سخط اللہ علیہم، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوگا ان پر. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر یہ ایمان لے آتے اللہ پر اور نبی پر. وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو کچھ ان پر نازل کیا گیا یعنی قرآن حکیم. مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو انہوں نے ان کافروں کو پھر اپنا اولیاء نہ بنایا ہوتا. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثریت ان کی جو ہے وہ نافرمانوں پر مشتمل ہے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہ بہت اہم آیت ہے. تم پاؤ گے اہل ایمان کے حق میں شدید ترین دشمن یہود اور ان کو کہ جو مشرک ہیں. مشرک مکہ وہ بھی تھے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ان کی دشمنی بھی کم سے کم یہ کہ کھلی تھی، ظاہر تھی، باہر تھی، سامنے سے حملہ کرتے تھے. لیکن یہ کہ بدترین دشمنی جو تھی آستین کے سانپ بن کر اور سازشی انداز میں نقصان پہنچانے میں ان سے کہیں بڑھ گئے یہود. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا، اہل ایمان کے حق میں عداوت اور دشمنی کے اعتبار سے تمام انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہودا، یہود کو، والذین اشرکوا. آج بھی ہنود اور یہود، ادھر ہنود ہیں اس لیے کہ اس قسم کا شرک تو اب صرف ہندوستان میں رہ گیا اور کہیں رہا ہی نہیں. ہندوستان کے بھی صرف نچلے طبقے میں رہ گیا ہے، عام طور پر اوپر کے طبقے میں نہیں ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اب بھی یہود اور ہنود کا گٹھ ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور تم لازماً پاؤ گے قریب ترین ان میں سے مودت کے اعتبار سے، محبت کے اعتبار سے، دلجوئی کے اعتبار سے اہل ایمان کے حق میں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں. اور یہ واقعہ ہے کہ یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جس قسم کی دشمنی یہودیوں نے کی اس وقت عیسائیوں نے نہیں کی. حضرت نجاشی نے مسلمانوں کو پناہ دی، مقوقس شاہ مصر نے بھی حضور کی خدمت میں ہدیے بھیجے، ہرقل نے بھی حضور کا جو نامہ بر گیا تھا اس کی عزت کی، احترام کیا، چاہتا بھی تھا کہ اگر میری پوری قوم مان لے تو ہم اسلام قبول کر لیں. نجران کے عیسائی آئے، مان کر تو نہیں گئے، لیکن یہ کہ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بڑے بھائی نے چھوٹے کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ تو ہے تو وہ نبی ہی، ہم نہیں، لیکن ہم کیا کریں، ہمارے پاؤں میں جو ہے وہ سونے کی زنجیریں پڑی ہوئی ہیں رومی بادشاہوں کی طرف سے، ہمارے یہ اعزازات اور مفادات ختم ہو جائیں گے. لیکن ان کی طرف سے جس کو کہا جائے کہ کوئی بٹر مخالفت، کوئی سخت جو ہے وہ نہیں ہوئی، جبکہ یہود کی طرف سے شدید ترین دشمنی ہوئی. ذالک بان منہم قسیسین و رہبان، اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں ہے موجود عالم بھی اور درویش بھی، یعنی ان میں علماء حقانی بھی ابھی موجود تھے اور ان میں درویش بھی جو واقعی اللہ والے تھے وہ بھی موجود تھے. بحیرہ راہب تھا جس نے حضور کو پہچانا ہے بچپن کے اندر. اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ جن کی تصدیق جنہوں نے کی ہے سب سے پہلے ورقہ ابن نوفل، تو وہ عیسائی ہو کر آ گئے تھے نا، تھے تو عرب کے رہنے والے، لیکن یہ کہ وہ حق کی تلاش میں شام گئے اور عیسائیت اختیار کی تھی. کانا یکتب التوراۃ بالعبرانیہ، وہ عبرانی زبان میں تو تورات لکھا کرتے تھے. انہوں نے تصدیق کی کہ ہاں یہ وہی ناموس ہے کہ جو ہے محمد آپ پر نازل ہوا جو کبھی موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل ہوا تھا. تو ان کے اندر قسیس تھے، رہبان تھے. وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ استکبار نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. اب نہیں ملیں گے آپ کو یہ دور ختم ہو چکا ہے. یہ کہ اس وقت کے دور کی بات ہے جبکہ قرآن نازل ہو رہا تھا. اس کے بعد جو صورت بدلی ہے، پھر کروسیڈز کے اندر جو وحشت اور بربریت جو ہے عیسائیوں کی طرف سے آئی ہے، اور عیسائی علماء نے اور ان کے مذہبی پیشواؤں نے جس طریقے سے کہ خون کی ہولی کھیلی ہے اور کھلوائی ہے اپنی قوم سے، وہ تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ کا بہت ہی بدنما داغ ہے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب انہوں نے سنا وہ چیز کہ جو رسول پر نازل کی گئی تھی. یہ اصل میں ایک وفد آیا تھا 70 افراد کا کہ جو آیا تھا حبشہ سے. کچھ نو مسلم تھے جو وہاں پر گئے تھے، صحابہ وہ ہجرت کر کے کچھ عرصے رہے تو ان کے ذریعے سے کچھ لوگوں تک اسلام پہنچ گیا تھا. پھر یہ کہ وہ مدینے میں جب اسلام کو غلبہ ہو گیا ہے اور اب امن ہو گیا ہے تو ان کا ایک وفد آیا تھا. انہیں پھر آ کر جب قرآن سنایا گیا، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا جو کچھ کہ نازل کیا گیا ہے رسول پر، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو، تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، جو حق کی پہچان انہیں حاصل ہوئی اس کے زیر اثر ان کی آنکھوں سے
آنسوؤں کی لڑیاں روانہ ہو گئیں، آنسوؤں کی ندیاں بہہ نکلی. یقولون، اور وہ کہہ رہے ہیں، ربنا آمنا، اے رب ہمارے ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں لکھ دے شاہدوں میں سے، گواہوں میں سے. وما لنا لا نؤمن باللہ وما جاءنا من الحق، اور کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر اور وہ حق جو ہم تک پہنچ گیا ہے اس پر. وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا، اور ہمیں تو بڑی طمع ہے، بڑی خواہش ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں داخل کرے ہمارا رب مع القوم الصالحین، نیک وکار لوگوں کے ساتھ. فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا، تو جو کچھ انہوں نے کہا، جو دعا کی، جو ان کا اعلان حق تھا، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو بدلے میں دیا جنات تجری من تحتها الانہار، وہ باغات دیے کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. وذالک جزاء المحسنین، اور یہی بدلہ ہے احسان کی روش اختیار کرنے والوں کا، جو اسلام کے بعد ایمان سے بھی آگے احسان تک پہنچ جائیں، ان کا بدلہ یہی ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلا دیا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، تو وہ تو پھر جہنمی ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرائع سماویہ میں کھانے پینے کی چیزوں میں حلت و حرمت، تحلیل و تحریم جو ہے، یہ بہرحال ایک اہم موضوع ہے. یہ موضوع آپ کو یاد ہوگا سورہ بقرہ سے چل رہا ہے مسلسل، کہ مشرکانہ اوہام کی وجہ سے ان کے ہاں بہت سی چیزوں کے بارے میں نسل بعد نسل کچھ چیزیں ذہنوں میں بیٹھ گئی تھیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، اور یہ کہ اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر ذہنوں سے، دلوں سے، مزاجوں سے نکلنے میں بہت وقت لیتی ہیں، اور بار بار جو ہے اس کی طرف توجہ دلانی پڑتی ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، نہ حرام ٹھہرا لو ان پاکیزہ چیزوں کو جنہیں اللہ نے تمہارے لیے حلال ٹھہرایا ہے. ولا تعتدوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو. یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اپنے تقویٰ کے جوش میں اور بہت زیادہ نیکی کے جذبے میں بھی بہت سی چیزیں کہ جو حلال ہیں ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھتے ہیں. ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، کھاؤ ان چیزوں میں سے جو تمہارے رب نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں، جو حلال بھی ہیں طیب بھی ہیں. حلال ہوں قانونی طور پر، صاف ستھری ہوں، پاک ہوں. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اس اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو کہ جس پر تمہارا ایمان ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، یہ قسموں کے سلسلے میں سورہ بقرہ میں بھی بات آئی تھی، اب آخری حکم آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری قسموں میں سے جو لغو ہوتی ہیں، بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی ارادے کے، واللہ باللہ تکیہ کلام کے طور پر استعمال کرنا، جو عربوں کی خاص عادت تھی اور آج تک ہے. تو اس کو ظاہر بات ہے کوئی نہیں سمجھتا کہ یہ قسم کھا رہا ہے، یہ تو گویا کہ ان کا تکیہ کلام ہے، تو اس پر مواخذہ نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ، لیکن اللہ مواخذہ کرے گا ان چیزوں پر کہ جو تم نے قسم باندھی ہے. عقدتم، اب اس میں تاخیر باب تفعیل ہے، پورے اہتمام کے ساتھ تم نے ایک بات طے کی ہے، اس پر قسم کھائی ہے. فَكَفَّارَتُهُ، اب اگر ایسی قسم کو توڑنا ہو تو اس کا ایک کفارہ ہے. فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، اس کو کھانا کھلانا ہے 10 مساکین کو، محتاج کو، وہ اوسط کھانا کہ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو. او کسوتہم، یا پھر ان کو کوئی کپڑا دینا ہے. او تحریر رقبہ، یا تیسری شکل یہ ہے کہ کسی غلام کو آزاد کرنا ہے. فمن لم یجد، اور اگر کسی کے پاس ان تینوں کی کوئی صورت موجود نہ ہو، کوئی بالکل فقیر ہے اور بالکل اس کے پاس کچھ نہیں ہے، مفلس ہے، فصیام ثلاثۃ ایام، تو 3 دن کے وہ روزے رکھے. ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب کہ تم وہ قسم کھا بیٹھو. واحفظوا ایمانکم، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو. کذالک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ لازماً ان کو برقرار رکھو، یعنی کہ قسم اگر ایسی ہے کہ جو کھولنی ہے، توڑنی ہے، جذبات میں کھا بیٹھے ہیں تو کفارہ دو، یہ بھی اس کی حفاظت میں آ گیا. واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح فرما رہا ہے تاکہ تم شکر کرو، حق ادا کرو.
صدق اللہ العظیم.